نرجس دلال ہڑتا پردہ ہٹاوے ہاں انہان والوطن تے وہ مولا وساوے ہاں اٹھاوی رجب دی بڑھ دی گرائی جڑا حسین وطن ٹوٹ رہے 1400 سال ہو گئے لشیہ مٹیاں تے بے کے روند ودن کلا نائی زینب نالائی جدرے جلا وطن تو ادھرا ٹر پے انہاں دے ہوڑت مولا او جدرے لاؤیا آمین سارے ایک شام دے معاری کیتے دفن جو بھیڑ اس بھیڑ دیا ہڑت مولا اور رسیاں لہویا ہن اس بھیڑ دی دعا سناوا 28 رجب جمع ملائے ترے اکبر پیو دے سامنے آکھڑے ہاتھ بل گیا دے بابا تیری اتری بھیڑی نال پیو دے سامنے آکھڑے بیمار رو دی رہ گئی اجڑے چمن دے بعد نکھڑی کوہڑت مولا وہ اکبر ملا میاں آخری دعائے واجب سمجھ کے ہر بندہ آمین آکھے اسغادی ماں دی اجڑی جھولی دوا استی عباروا ہر ماں دی جھولی نو وساوے عباروا اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات دعائی مالک بنیان دا صفی ادا وچھایا اپنی بارگاہ قبول فرما اس نازک دور وچ مالک ہر شریف دی عزت محفوظ فرما جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ بمائی میں گیر دے مالک شفائی کلی نصیب فرمائے جتنے مقروض ہیں قرض ادا فرمائے اس نازک دور وچ مالک ملک پاکستان دی آپ محافظت فرمائے ساڑی لکھن دی ایک دعائے مالک ساڑے حقیقی وارث پردے آلے وارث دا دل ظہور فرمائے معصوم فرمائنے دعاواں اتنے تک مستجاب نہیں ہوندیاں جتنے تک آل محمد صلوات نہ پڑھئے اکھا بند کر کے بلند صلوات اللہم نعرے تکبیر کافی سارے بیٹھے ہو اللہ علی دا بھی خالق ہے بواز بلند نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت دویں ہاتھ بلند کر کے یک زباں ہو کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت
اہل بیت دے دشمناں تے لعنت، اہل بیت دے دشمناں تے لعنت، جڑا نہیں کردا اس تے بھی لعنت۔ ایک ایسی صلوات پڑھو کہ 14 راضی ہو جانا۔ باوے دا حکم آئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ اتھو دے جوانوں دا حکم دی تعمیل 4 سطروں تو مجلس دا آغاز کرنا چاہتا ہے نا حکم جی؟ 4 سطروں تو مجلس دا آغاز کرنے لگا، میں پتہ لگ ویسی میں پڑھنا کتنے تے تسا سننا کتنے۔ زیادہ دیر تواڈے درمیان حائل نہ ہونا چاہتا، میں پیادہ عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے۔ جس بندے نو جناب عباس دے علم دے صدقے چ رزق ملدا ہے، بندہ سر چاہے تے دیکھ کے میڈل پاسے میں پیادہ عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، اور پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے۔ وہ بندہ آئے نہیں جڑا مجلس سے بہ کے سال وے تے وتا ہاتھ نہ لاوے۔ میں پیادہ حیدر کے اشارے پہ تو پلٹ آیا تھا سورج، غازی کے اشارے پہ زمین گھوم رہی ہے۔ اے ہاتھ شالہ کسی کمینے دے محتاج۔ یار بہت دیر میں بیٹھا ہے، اپنے آپ کو گھٹ میں سمجھو تسی آئی اسے مقصد واسطے ہو کہ اہل بیت نو اسی جڑا نا حاضری تے فرصت دی اما تے تہاڈی آواز ہی کوئی نہیں نکلدی پئی ہے، تو مطلب ہے کہ تسی بالکل وہ لنگر کھاون آئے ہو۔ کم از کم تہاڈی آواز تے نکلنی چاہیے نا۔ اے تہاڈی ڈپٹی ہے تے ڈپٹی ذاکر دی اپنی، تہاڈی ڈپٹی ہے نعرہ لاونا تے ذاکر دا کام ہے اپنی ڈپٹی دے اپنی۔ کلندر مل کر کے بولا، میرے زور سے بولا، میرے ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے نعرہ بسم اللہ۔ اچھا میرا تواڈے تے سوال ہے، میں تو تواڈا پتر ہاں، تواڈے ہاتھاں وچ ہاں۔ پیراں دا نام فخر نال او نہ چاہے جندے پیر اتنی ہستی دے مالک نہ ہو۔ یہ 5 12 14 تا نہ ہی ایسے بندہ دشمن چاہے سر فخر نال بلند ہوندہ، عزت گھٹ دی نہیں۔ تو جڑے بندے آپ پیچھے بیٹھو ایک ایک قدم شفقت کرو، تھوڑا جگہ مجلس دا ماحول بنا۔ میں 4 سطریں جناب دے حوالے کیتی ہیں، میری مرضی ہے میں اللہ دے نبی دا حسن پڑھا، جو حسنین دا نانا سونا کے ڈاہا۔ میں جوانا میں نے حکم کیتا، میں حکم دی تعمیل ہے میں 17 پیا پڑھتا۔ میری مجلس سے بزرگ تشریف فرمایا، اللہ نے حسن دے کل 9 حصے خلق فرمائے۔ کتنے؟ 9 حصے۔ خالق نے 9 حصے جو ایک حسن دا حصہ پوری کائنات جوڑے، اور جڑا ایک حسن دا حصہ خالق نے پوری کائنات جوڑے ہے نا، اس علاقے میں اس پہاڑوں دا حسن موجود ہے، اس زمینوں دا حسن موجود ہے۔ اگر کتاب اگر لفظ قرآن دے نہ ہومن تو تسا نہ بولے، اگر گل قرآن دی ہوئے تو وقت بولنا حق بن دے، تے اس زبان دا فائدہ ہی نہیں ہوندہ جڑے گھارے چوک چ بولے تے ذکر علیہ چ نہ بولے۔ انشاءاللہ کٹی بنی ہو زبان جڑی ذکر علیہ چ نہیں بول سکتی۔ جیڑا خالق نے ایک حسن دا حصہ پوری کائنات چ ونڈے ہے نا، اس سے زمینہ دا حسن بھی موجود ہے، اس سے پہاڑوں دا حسن بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ خالق نے جڑی چیز کائنات خلق کر کے اندے جو روح رکھی ہے، ہر چیز دا حسن موجود ہے۔ جدن خالق نے زمین نو خلق کیتا ہے نا، زمین اچ لرزہ آئی، زمین اچ کپ کپی آئی، زمین اچ تھر تھراہٹ آئی۔ جبریل دی آواز آئی، مالک زمین تا خلق ہو گئی ہے، زمین اچ لرزہ کیسے، زمین اچ کپ کپی کیسی ہے۔ میں ویکھنا چاہنا جڑا بندہ مجلس اچ ساہ لیندہ بیٹھے تے بلیندہ نہیں ہے۔ اللہ گواہ جبریل جدن آکھے نا مالک زمین ہلدی کیوں پئیے، خالق نو جلال آیا، فرمایا جبریل خبرا نہیں، 4 سنٹ جو زمین دی پمیش کر سنٹر اچ علی دا نام لکھ دے۔ ماں حسین دی راضی سنٹر اچ علی دا نام لکھ۔ جبریل ہوئے پریشان، آدھے مالک زمین تے استاد دا نام لکھا، تو لوگ گزر سن میرے استاد دے نام دے بے ادبی ہو سی، میں تو برداشت نہیں ہوندہ۔ خالق دی آواز ہے جبریل گھبرا نہیں، جتھا استاد دا نام لکھے اتھے کعبہ بڑا، جکے نات دی گردن نہ جھکاواں تو میں خالق کیوں ہاں۔ ماں حسین دی راضی ہو گئی۔ میری مجلس دا موضوع ہے حسن مصطفیٰ، جو حسنین دا نانا سونا کے ڈاہا۔ یاد رکھو جڑے بندے ہجے تک نہیں بول سکے، جڑا خالق نے ایک حسن دا حصہ پوری کائنات چ ونڈے ہے نا،
وہ دے خیراتی جناب یوسف دا نام ہن آپ اندازہ لاؤ جس حسنین دے نانے نو خالق حسن دے 8 حصے عطا کر چھوڑے وہ کائنات رسول آپ کیڑا سونا سی اور 2 ہستیاں ایسیاں گزریاں جڑیاں کائنات رسول دی شکل ہی سب تو زیادہ مشابہت رکھدیاں ایک امام حسن مجتبی اور دوسری ہستی دا نام ہے جناب علی اکبر تو میرے والے پاس مولا دے ذاکرین ممبر تے تشریف فرما ہو گئے 2 ہستیاں کائنات دے رسول دی شکل وچ بابا جی سب تو زیادہ مشابہت رکھدیاں نے ایک جناب حسن مجتبی ایک جناب علی اکبر اور امام حسن مجتبی اتنے سونے ہیں اس علاقے والے میری مجلس سید تشریف فرماؤ جڑے بندے تاریخ نال واسطے ہو تائید کرے سو اتنے سونے ہیں کہ عرب دے اس دور دے بڑے بڑے روسا مدینے نوکرن زاد راہ دے کے بجیندے ان بانی ویکھو فرزند رسول اج لباس کیسا پائے جڑا بندہ بول سکتے ہو بندہ بولے جدنے آمینہ نہ مدینے امام حسن مجتبی دے دسترخوان تے رمینا تے وطن تے واپس ولینا انہاں دے کول سردار بادشاہ پوچھے نا دسو فرزند رسول لباس کیسا پائے جنک دے کے آکے نا تسو لباس نہیں پا سکتے بادشاہ انہاں دی اکھے چاک پا کے آکے نا کیا ساڈے کول فرزند رسول نال دولت کم ہے کیا ساڈا رتبہ کم ہے آدن بے شک دولت بھی ہو سی رتبہ بھی ہو سی لیکن یاد رکھو انہیں ترزی دا نا جبرائیل ہے ماں حسین دے رازو نے بھئی حیدری ان دے درزی دا نا جبرائیل ہے امام حسن مجتبی نے زندگی اچھ بہت سارے ایسے آجیں جنہیں پیر پیادہ کیتن پیدل کیتن ایک سال مولا جدن حج وستے آئے نا کنانی جو چند ضعیف اندہ کافل آئے کعبے حج کرن وستے تے انہوں دور ڈیٹھے نا تے کعبے دے نال رش لگوئے انہاں لوگوں کو پوچھنا شروع کیتے کہ ایک کعبے دے نال رش کیسا لگوئے انہاں کے فرزند رسول آئے یاد رکھو جیڑا بندہ کعبے دا طواف کردہ کھڑا انہاں تے جدن رسول دے پتر نو ویکھیا وا تو کعبے دا طواف بھول ویندا آئی فرزند رسول دی زیارت انہاں کے کہندا کون آئے انہاں کے فرزند رسول تشریف لائے انہاں کے سب وطن تے سنے بھی فرزند رسول بہت سونا ہے آدن آو آج اگر چل کی ویکھیے تو صحیح اخن رسول دا پتر سونا کے دے لیا قرآن میرے سر تے رکھ اس تو وڈا جملہ میری ذاکری اچھ کوئی نہیں جدن کول آئے نہ تینا امام حسن مجتبی دے چہرے دی زیارت کیتی ہے اینجے انگلیاں منہ اچھ پا کے دن جب مصر کی عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ رہی تھی اس وقت یہ جوان کہاں تھا ماں حسین طریق فیصلہ کر دیتا جدے حسن نو ویک کے مصر دیا عورتاں ہاتھ دیا انگلیاں کٹ لمنا اس میں طریق جو یوسف آدن تو جدی ایک انگلی ویک تو چند 2 حصے تقسیم ہونے اس میں محمد آدن ماں حسین دی رازی نے بھی اسے محمد دیاں دہیاں رو لگیاں اندھی کسی نبی دیاں دہیاں نہیں رلیاں پتر نہیں رلے جی میں علی دیاں دہیاں رلیاں جڑا حسین نو نہیں روندہ حسین دا کچھ نہیں ہونے لگتا میں بیادان جنگ موک گئی تے ڈیگر ڈھل گئی دعا منگی کرو شاللہ پردیس کسے شریف دی دی تے ڈیگر اوکھی نہ بنے آئے توڑے واسے چے رومنا توڑے واسے چے نہیں اللہ جانے کہندے پاسے نال سجاد رات بیٹھا روندو ہوئے میں نوکرہ میں 1000 دفعہ جنگ موک گئی تے ڈیگر ڈھل گئی تے جدن خیمیاں نو بھا لگی ہے نا علی دی اس دی بیمار پتر نو کانڈتے چاہے جڑی گھارج قرآن چاہوے تھک پوندی ہے بیمار پتر نو کانڈتے چاہ کے مقتل علی پاس سے منہ کر کے بیا دیئے حسین ادھار لے گیا تے اکبر چاہیا ہاں میں سجاد بچا کے تیری نسل بچائی ہوئے ماں حسین دی رازو نے بس اتنا ہی پڑھنا میرے بعد میرے عزت اللہ برا تشریف فرمائے طبیعت نہ ساز ہے لیکن مجلس میں پوری پڑھنی روز سو اتنا جتنے ذکر دے وارث چاہتے ہیں ایک فرمان ہے اگر میں توڑے تک پہنچا لیا میرے آمر دا مقصد پورا ہوئے سی میرے مرشداں جس حال دی محنت ہے باوے عطا حسین شاہ کاظمی بلوال دی ذاکرین مولا انہوں دی زندگی کرے یہ فرمان میں انہوں دے موجہ سنیا کہ جدہ بھی مجلس اچھ کوئی مسکین سید اٹھی کھڑے نا توڑے کل چندہ کٹھا کرن واسطہ ضروری نہیں ہوندہ کہ سید ہو ہوندہ جڑا سونا لباس پائی ودے پھٹے پرانے لباس جیتا سید ہو سکتا ہے نا کہ توڑے کل چندہ کٹھا کر دینا دے خوم سے مگ دینا جھینا کنا دیتی کرو انہوں فرمایا میں جناب سید آدھا فرمان بھی پرداز کہ جدن کوئی سید انج معمول چٹردہ ویندہ ہوئے نا تے کسی چیز دینا لڑ کے ڈھے پوے جناب سید آدھی چیخ نکل ویندی
تے بی بی دعا دے ہاتھ بلند کر کے دیے اے میرے اللہ اجا میری اولاد چوکھا رولنے ماں حسین دی رازو بس تساں ہائے کر چھوڑیے تے میں وین دے قریب آ گیا نا ابراہیم اس ایران دے شہر اصفہان دا وسطے پیشے دے لحاظ نال غریب تاجر اے ہر سال راہ گزرتے آکھر دائی جتو لوگ حج دے سفر تے روانہ ہوں دعا دے ہاتھ بلند کر کے آکھیا میرے اللہ قدانو ڈیچڑ سی جدن میں بھی اللہ دے گھر دی زیارت کرے سی ایک سال اپنی غربت دی پرواہ نس کی تھی سفر دا تیاری کی تھی اس حج دے سفر تے روانہ ہویا ابراہیم آدھا جدن میرا جنگل دا سفر شروع ہے جڑے بندے حاضر بیٹھے روز سو اتنا جتنے ذکر دے وارث چاندن تے جڑا بندہ چیک بیٹھ کریں دا ہوں اپنا نصیب ابراہیم آدھا جدن میرا جنگل دا سفر شروع ہوئے تے میری ناکہ مر گئی آدھے میں دور تو ڈٹھے تے ایک سائبان درختے جدے سائے دے تلے خوبصورت بچہ تشریف فرما ابراہیم آدھے میں کول آکڑا میں سلام دیتے بچے میں سلام دا جواب دیتے آدھے ایڈے مخلص انداز چے سلام دا جواب دیتے میری عقل تنگ رہ گئی کہ یہ بچہ عام نہیں ہو سکے آدھے میں پہلا سوال کیتے بچہ ڈسا سکتے ہیں تیرا لباس ڈسے دے کسی سفر دی تیاری تے بوین دیا ابراہیم آدھے بچہ سر چاہ کے اتنا مستند جواب دیتا جو میری عقل تنگ رہ گئی سر چاہ کے آدھے ابراہیم جیڑے سفر تے توں پیا وینا اس سفر تے میں پیا وینا آدھے میں پریشان ہویا کہ ایڈے کم سن بچے نو کی میں پتہ ہے جو میں حج دے سفر تے پیا وینا آدھے ہون میں سوچے یہ عام بچہ نہیں ہو سکتا آدھے اجے یہ گلنا پہیاں ہوں دیاں یا ایک سفید ریش بزرگ ہے جائے اس بچے دے قدمہ تے ہاتھ لائے آدھے اللہ جانے انہاں کیڑی زبان ہے ایک بے نال گل کی تھی جدن انہاں دی گفتگو مکی ہے ایک قدمہ تے ہاتھ لا کے ٹر گئی ہے میں قدمہ تے ہاتھ لائے بچہ تینو واسطہ ہے اس دی ذات دا جن دی قبض قدرت تیری جان ہے اپنا ہی تعارف کرا اور اس بزرگ دا تعارف کرا جن تیرے قدمہ تے ہاتھ لائے لیا قرآن میرے سر تے رکھ جس بندے ہونا آئے نہ کی تھی میں دکھ لے کے ویسا آدھے 4 سال دا بچہ سر چاہ کے آدھے ابراہیم میں نے سنیان جس قدمہ تے ہاتھ لائے خضر نبی آئی میں تیرا چوتھا امام ہاں میں تیرا چوتھا امام ہاں جدن پتہ لگس نا مولا سجا دینا مولا دی قربت جہاج دے سفر تے روانہ ہو یہ بتا ہر سال مدینے مولا دی زیارت تے آدھا وقت کلہ نہیں آدھا توفے طوائف گن کے مدینے آئے جدن 1 سال ہی 61 ہجری تو 60 ہجری یہ چاہیا نا مولا دی زیارت واسطے مولا ہر سال شجر حجت الوداع تک ودا کرے نامنا ابراہیم ٹرن لگ گئے آدھے مولا اے دسو آندے سال نوکر جو توڑی زیارت تے آوے مولا توفہ کیڑا گھننا ماں سید آدھے ہو سکتے آندے سال تیری میری ملاقات نہ ہوئے آدھے مولا میں تو تیری زیارت نہ کرا میں تو مرداں مولا فرمایا اگر اتنا ہی میری زیارت دا شوق ہی نہ وط مدینے نہیں وط شام لگاویں وسدے ویلے شام دنائے ابراہیم قدمتے ہاتھ لا کے دے ہیں مولا شام تے شریفاں دی نگری تا نہیں مولا فرمایا وطن تے راز نہ کھلا جدن وقت آسی نا میں سجاد سارے راز کھول کے ڈسے اچھا مولا آندے سال شام جو آواں مولا اے ڈساؤ توفہ کیڑا کہنا آواں سجاد اچر ہو کیا دینا ابراہیم جے پھر سکتے ہیں زیادہ نہ آدھا منت کرے نا 24 چادرہ گھن کے شام دے بازار لگا میں ابراہیم ٹور گیا وطن تے بس وین دے قریب آ گیا زامت تمام کر دیتی 2 سال دے بعد بطول دے گلشن تے لٹ پہ گئی تو سوکھا سنے تے میں سوکھا پڑے یہ جڑے کربلا 72 حسین دے قضیے ان سوکھے ہوئے بندے اعتراض کر دیں جو شیعہ رون دیں شیعہ کنا ہی نہ رو میں ناجی کل حسین دے قتل تے مکمن دیا اللہ گوائے ادو وعدے دے مطابق ابراہیم شام آئے ایک اطاعت دے لفظ نہ ہو میں میرا قتل معاف ہے جی تو سن کے آئے نہ کریں تو مقدر دا گلہ کریں ابراہیم آدھے جدن میں شام نو باہر کھلو کے ڈٹھے نا آدھے میں نے انج لگدا ہے کہ مسلمان کوئی عید ودے میں نے آدھے ایک مسلمان دا میں موڑا ہلایا آدھے ڈسا سکتے مسلمانہ دی کیڑی عید ہے یہ مسلمان سر چاہ گیا دے میں تیرا لباس ڈسیں دا اتھو دا وسد نہیں عید نہیں کربلا جی یزید باقی مرائن ہونا دیا بہنہ شام آ گئی ہیں ابراہیم آدھے اس کمین شام انج سجائی جی میں دلہن سجدی آدھے پہلا موڑ میں بلائے ایک بے مسلمان دا میں موڑا ہلائے ابراہیم آدھے جدن میں اس مسلمان دا موڑا ہلائے
میں کہ دسا سکتے مدینے والے سیدان دے کتنے ڈیرے لگے ہیں آدھے میں مدینے والے سیدان نہ جانتا انج دعا دے ابراہیم ہاتھ بلند کر کے آدھا بیٹھے اللہ جانے کی ہو جائے بے معرفت لوگ ہیں جڑے مدینے والے سجاد نو ہی نہیں جان دے ابراہیم آدھے جدن میں تریجھی گلیے چاہیا نا دیوارات خون ڈٹھیس ابراہیم سوچے نکھڑے آدھے توار نہیں جو توار ہوئلا وط رنگ ہوئلا اخونے ابراہیم آدھے میں سوچے نکھڑا ہے میں کوئی ملے میں پوچھا دے یہ صبح دویلے ایک دکاندار جو صبح دویلے دروازہ لائے ابراہیم آدھے میں پہلو آکڑا میں پوچھا یار کیے جو مسلمانوں جنہ زلاج دے مہینے جانور چھتت کٹے دے رہے خون دیوارت لے دے رہے دکاندار دا ہاتھ لب کے آدھا یار نروائے کسے جانور دا خون نہیں ہے کربلا جنگ ہے ابراہیم آدھے جان 1450 میل 1600 میل دور یہ خون دیوارت کیوے آئے دکاندار آدھا نہ آپ رو نہ میں نروا جڑی کربلا جنگ یہ انہاں دیا بھیڑی بازار چاہ گئی جنہاں نے ٹرن درال دے دے کیول کے دیوار نال ود لگ دیال کیول کے دیوار نال آدھے جڑی سب تو پہلے بی بی یادی آئی رادے بتیے بجھائے میں غازی دی بھیڑا مرحبا آدھے جنگ 1450 میل 1600 میل دور ہوئی آدھے دسا کربلا کیندی کیندی جنگ ہوئی آدھے ایک یزید آئی بیا مدینے دا بادشاہی آدھے دسا دی کتنی فوج آئی دی کتنی فوج آئی آدھے کے دسا وائے دی 72 آئی پائے دی 9 لکھ آئی اللہ گواہ ابراہیم آدھے 72 تے 9 لکھ دا جوڑ نہیں پڑھدا آدھے کے دسا وائے دی فوج دا ایک جرنیل آئی جدی لکھا تے تک نہیں پھوڑی آدھے جے بہادر آئی وقت دسا دیا بھیڑی بازار کیوں آئی ہے دیا بھیڑی میں رسیاں کیوں پوائی ہے ماں حسین دی راضی نے ایک منزل ودا ابراہیم آدھے جدن میں زندان علی گلی چاہیا میں ڈٹھے چند قیدی قید آئل سر سانگت سوار آئل آدھے میں ڈٹھے ایک بیمارے جڑا کی جو پانی نہیں رات کھڑ روندے جد نال 4 یا 5 سال دا بچے جڑا اچھا وین کر کے آدھے بابا گردل سدھی نہ کرے میری گردن دکھ دیئے اللہ گواہے جوے باکر بابے دے نال کہہ دائی بابے دا موڈا ہلا کے آدھے بابا سامنے دیکھ سامنے دادا ابراہیم آدھے بابا اجازت دے میں ساڈا سیدہ دے ملت کریلا نسٹے جدن آکھا ویلا آوے مٹی سونے تو زیادہ مانگی مل دیئے اللہ گواہے ابراہیم آدھے میں کوشش کی ہے میں قیدی دے کول ونجائے دے کول پچھا تیڑا کیڑا وطالے آدھے اس قیدی دی حالت سے دیا اللہ نے تیاں پہ مر ویسی اللہ گواہے ابراہیم آدھے جدن میں شام دے بازار جو چوتھا قدم چاہے یا میرے دامل چھکی ہے یہ ابراہیم آدھے جدن میں والکے دیتے چھوٹا قیدی میرا دامل پکڑی کھڑائی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے چاچا ابراہیم منت کرے نہ ایک واری قیدی سڑے نہیں جڑا زندان دے دروازے تیرا تو بیٹھا روندہ ہے اللہ گواہ ہے چند بندے اللہ جانے کیڑے خیال چ بیٹھے روندے لے ابراہیم اٹھائے جتھا رات روانا لے امام موجود آیا ہاتھ جوڑ کے آدھے قیدی وہ میرا سلام ہویا سیدہ دے ابراہیم میرا بھی سلام ہویا آدھے میں سنے ہے تو مدینے دا وسدہ ہے آدھے دسا مدینے علی سیدہ نو جاندہ ہے سیدہ دے جیوے میں جاندہ ہے کوئی نہیں جاندہ آدھے دسا مدینے علی حسین نو جاندے سیدہ دے جدن کس دری ہے میں 70 قدم تے دے دری ہے آدھے دسا
اگر شام دے نجس ماحول جو پیر ملونی سنان لے سے آدھے قیدی کیا جو یہ گلہ پیا کرے نا امام مدت پریشان وال پیشانی تو جائل نور امامت چمک ماری ہے ابراہیم قدمات ڈھے پیا ہاتھ جوڑ کے آتے میں بھولدا یا تو بات کرتا بابا سجا دے سیادہ دے منو سنیان پترا مویا سجاد مویا آدھے مولا سال پہلے کڑیل جوان ہے مولا ضعیفی کیوئے آئیے اچھروں کے سیادہ دے کے دساوہ ڈٹھی ماتر دی بے غیر تاوچ تے گئے مکھیاں رنگ بدلا